السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزہ ونفسہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامة ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ اور ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 ہے۔ جنگ احد کے تناظر میں یہ بات پیش کی گئی، یہ آیت اتری، اور بیشتر آیتیں جنگ احد ہی کے تناظر کی ہیں۔ تو جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر اس پہاڑی پر سے جبل رمات سے چھوڑ کر کے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے دوڑ پڑے تھے، ان کا خیال تھا، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر ہم نہیں پہنچے تو مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ لے جائیں گے۔ تو اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ سوچنا درست نہیں۔ تم نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ نہیں لگے گا؟ کیا تمہیں قائد غزوہ، قائد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں؟ سنو، ایک پیغمبر سے کسی بھی طرح کی خیانت کا صدور ناممکن ہے۔ خیانت نبوت کے منافی ہے۔ اگر نبی ہی خیانت کرنے لگ جائیں تو ان کی نبوت پر کون اعتماد کرے گا؟ خیانت تو بہت بڑا گناہ ہے، اور احادیث میں خیانت کی مذمت بھی آئی ہے۔ تو اس آیت میں اس شبہے کا ازالہ بھی کیا گیا اور نبی کی امانت داری کو مزید تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ تصور ہی ناممکن ہے، سوچی نہیں جائے گی یہ بات کہ نبی بھی خیانت کریں گے۔ ان سے زیادہ امین کون ہوگا؟ وہ امین اور امانت داری کے لیے ایک اعلیٰ مثال اور قدوہ اور نمونہ ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جنگ میں اگر کسی نے خیانت کیا تو قیامت کے دن خیانت کیے ہوئے مال کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ وہ میدان محشر میں آئے گا۔ نبی کی شخصیت تو اتنی بلند ہے، اتنی بابرکت ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ رسول کے موجود ہوتے ہوئے تم پر عذاب نہیں اتارے گا اللہ تعالیٰ، کوئی عذاب نہیں آئے گا، اتنی بابرکت ذات ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا اور رسولوں کے پہلے تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ یعنی رسول کی بابرکت ذات، شخصیت، اس کا ذکر کیا، خیانت کی مذمت بیان کی، اور کہا کہ جو خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ اس مال کے ساتھ آئے گا۔ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، جس نے جو کچھ کیا ہے اس کا وہ بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کی دو صورت ہوتی ہے، آدمی گناہ زیادہ کر لے یہ بھی ظلم ہے، کم نیکیاں اس کی ہوں تو نیکیاں کم ہوں گی تو یہ بھی ایک بد نصیبی ہے، گناہ زیادہ ہے وہ بھی بد نصیبی ہے۔ اللہ کے ہاں کسی طرح کا ظلم بندے پر نہیں کیا جائے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، دوسری جگہ فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کے کمال عدل کی شان یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے، وہ ایسا عادل جس کی عدالت میں ظلم کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امین جن کی امانت میں خیانت کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے غزوہ احد کے اندر جو لوگ ٹوٹ پڑے تھے مال غنیمت لوٹنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے، ان کو وارننگ دی کر کے ایمان، عقیدے کی سلامتی، نبی کی شخصیت، تفکیر بالآخرہ کے ذریعے تربیت دی گئی۔ اس آیت سے جو چند فوائد و مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، اللہ کے انبیاء امت سے کوئی چیز چھپاتے نہیں تھے، اللہ نے جو نازل کیا اسے پیش کرتے تھے۔ اسی لیے جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا طریقہ ایجاد کرتا ہے، وہ انڈائریکٹ نبی پر ایک تہمت لگا رہا ہے
کہ آج اس نے اس بات کو دین سمجھا جو نبی نے نہیں بتائی. ایک طرح سے وہ نبی پر تہمت لگا رہا ہے کہ نبی نے یا تو چھپا لیا یا نبی سے اچھا وہ دین پیش کر رہا ہے. تو بدعتی اسی لیے مردود اور ملعون ہے. بدعت کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی. ہر بدعت گمراہی ہے. کچھ لوگ بدعتوں کو ہلکا بنانے کے لیے کہیں گے حسنہ بدعت حسنہ بھی ہے سیئہ بھی ہے. جب بدعت ہے تو حسنہ سیئہ کیا؟ ساری بدعت مردود اور گمراہی ہیں. دوسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، نبی کے پیروکاروں کے لیے خیانت کی گنجائش نہیں ہے. کسی بھی طرح کی خیانت کی گنجائش نہیں ہے. چاہے وہ مال غنیمت کی خیانت ہو، بیت المال کی امانت ہو، اداروں کی، جمعیات کی، تنظیموں کی امانت پر کوئی لگے تو سب سے وہ امانت مطلوب ہے. خیانت کی گنجائش نہیں ہے. کوئی اجازت کسی کو خیانت کی نہیں ہے. تیسرا مسئلہ، اللہ کے سارے انبیاء امانت دار تھے، اپنی امت کے ساتھ امانت کو پیش کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جب درود و سلام بھیجتے ہیں تو دعاؤں میں کہتے ہیں اشہد بأنک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسالت کا پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی. چوتھا مسئلہ، بدلہ انسان کے کردار اور عمل کے لحاظ سے ملتا ہے. الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. محاورہ ہے نا، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ سزا ہے. جو خیانت کرے گا، مسلمانوں کے مال سے خیانت کرے، مال غنیمت سے خیانت کرے، بیت المال سے کرے، فقراء مساکین غربا کے حق میں سے خیانت کرے، تو قیامت کے دن اپنے اس خیانت کے مال کے ساتھ رسوائی کے ساتھ حاضر ہوگا. بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیو. ملی قومی امور یا تنظیموں کو چلانا، اداروں کو چلانا، بیت المال کو چلانا، مال غنیمت کے تناظر میں ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. پانچواں مسئلہ، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ثبوت. یأتی بما غل یوم القیامہ، یعنی مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنے عمل کے ساتھ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. چھٹا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان، جو جس طرح زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، مرنے کے بعد ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، نام و نشان مٹ جائے گا، پھر بندے کو اٹھائے گا اور جو خیانت کیا ہے خیانت کے مال کے ساتھ وہ آئے گا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا معاملہ جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ چیز وجود میں آ جا، اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. ساتواں مسئلہ، بندے پر قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا. جس نے جو کیا ہے اتنا ہی وہ پائے گا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں ڈھوئے گا، کوئی کسی کی نیکیوں کو ہڑپ نہیں کر پائے گا. ہاں، اللہ کے ہاں جو عدل کا نظام قائم ہوگا، وہ حدیث جو مفلس میری امت کا جو نیکیاں لے آئے گا لیکن لوگوں کے حقوق ہڑپ کیا ہوگا، تو اس عدل کے طور پہ لوگوں کی اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی. یہ بڑی مشہور حدیث، اس کا ایک چند جملوں میں نمونہ پیش کیا ہے. ورنہ نیکیاں اپنے پاس انسان کی ہوں گی، برائیاں ہوں گی. اب جب میزان عدل قائم ہوگا تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں ڈھوئے گا. آدمی اپنے عمل کے لحاظ سے بدلہ پائے گا. مر گیا، دنیا سے آدمی چلا گیا، اس کی اولاد صدقہ کرے گی تو باپ کو ثواب ملے گا. نمازیں پڑھے، دینی کام کرے تو ماں باپ کو ثواب ملے گا. بعض اعمال کے لیے اللہ نے راستہ کھولا ہے، لیکن اپنی کمائی جتنا کیا ہے اتنا اسے ملے گا. نیک اولاد بھی اسی کی کمائی. اسی لیے حدیث رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. صدقہ جاریہ نمبر 1، نمبر 2 علم نافع، نمبر 3 نیک اولاد. یہ 3 چیزیں ہیں جن سے مرنے کے بعد بندے کو فائدہ پہنچتا ہے. ورنہ عمومی طور سے ثم توفی کل نفس ما کسبت، جو کیا ہے تو چونکہ صدقہ جاریہ خود کیا ہے، نیک اولاد خود اس کی کمائی ہے، علم کی نشر و اشاعت کیا ہے، اس کا اپنا عمل ہے. تو اس طرح سے مفہوم واضح ہے کہ انسان کا کیا دھرا ہی وہاں اسے فائدہ پہنچائے گا. انما الاعمال بالنیات
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بندے کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یہ 7واں مسئلہ ہوا۔ اور 8واں مسئلہ، اللہ نے ہر قسم کے ظلم کی نفی کی اپنی ذات سے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ بندوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی برا ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا، کفر پہ تھا، شرک پہ تھا، اولاد اس کی نیک اور صالح ہے، تو اولاد اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرے گی تو صدقہ کا اجر پہنچے گا؟ جواب نہیں پہنچے گا۔ جب آدمی کفر شرک پر مرا تو اس کو مرنے کے بعد بھی کوئی صدقہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ فائدہ پہنچنے کے لیے ایمان پر مرنا ضروری ہے، ایمان کے ساتھ جب دنیا سے جائے گا تب عمل صالح فائدہ پہنچائے گا، ورنہ شرک پر مرا تو وہیں بریک، سارا معاملہ کلوز، کچھ بھی دنیا والے اس کو نہیں بیچ سکتے، ورنہ یہ دروازہ کھل جائے گا۔ جتنے مشرکین بڑے بڑے لوگ ہیں، مال کا ایک حصہ کہیں گے خرچ کرتے رہنا، نہیں، صدقہ، خیرات، بھلائی کا راستہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی نعمت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کی ہر طرح کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ آل عمران کی اس آیت کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 162 کے ساتھ حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔